کہ نماز کو فرض مانے گا اور زکوٰۃ کا انکار کر دے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا، فرمایا کہ میں اس وقت تک اس شخص کے ساتھ لڑوں گا، جھگڑا کروں گا، یہاں تک کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جانور کی رسی زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتے تھے وہ بھی میں ان سے وصول کروں گا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے حق کو پہچان لیا اور حق کے لیے جہاد کیا۔ اب اس میں یہ جو معاملہ تھا، جو منکرین زکوٰۃ ہوئے تو انہوں نے زکوٰۃ کا مطلقاً انکار کر دیا تھا، کہتے تھے باقی ارکان کو تو ہم لوگ مان لیں گے، نماز کو بھی مان لیا، جہاد کو بھی مان لیا، روزوں کو بھی مان لیا، حج کو بھی مان لیا، لیکن زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پھر جہاد کیا، اس لیے فرمایا کہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں کہ وہ ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کو تو اپنی مرضی سے اختیار کر لے اور کسی دوسرے رکن کو جو اس کو اچھا نہ لگے اپنی مرضی سے ترک کر دے، ایسا اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا کہ ہر بندہ جو پہلے زکوٰۃ دیتا تھا اب بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے، جو جس زاویے سے کرتا تھا اس زاویے سے اس کو پورا کرے گا تو پھر وہ مومن کہلائے گا۔ گویا کہ اب ہمارا دور اور ہمارا معاشرہ، اس میں بھی یہ چیز عرف عام میں پائی جاتی ہے، مطلقاً ہم لوگ انکار تو زکوٰۃ کا نہیں کرتے، لیکن مال اسباب کی موجودگی میں صاحب حیثیت ہونے کے ساتھ ہم لوگ زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتے۔ تو جب ادا نہیں کرتے، مال ہوتے ہوئے انکار بھی نہیں کرتے اور اقرار بھی نہیں کرتے، یعنی ادا بھی نہیں کرتے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں وہ انسان مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کی، وہ جو فرضیت کے منکر تھے، خیال تھا کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہم لوگ گناہگار نہ ہوں گے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا جو انکار کرے گا وہ کافر قرار پائے گا اور جو مان کر اس کو ادا نہیں کرے گا وہ گناہگار کہلائے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا لازمی جز ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین اور عظیم ترین رکن ہے، اس کی ادائیگی جو صاحب حیثیت اور مالدار بندہ ہے اس پر لازم ہے، وہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے پھر قرآن مجید میں بڑا وبال آیا ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں رمضان مبارک سے پہلے فرض ہوئی اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو۔
یعنی قرآن مجید میں رب نے فرمایا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام ان پر پورے کا پورا عمل کرو، یعنی نماز کو نماز بھی سمجھو اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی سمجھو۔ یہ نہیں کہ نماز تو ادا کر لیں گے اور مالدار اور صاحب حیثیت ہو کے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو مسلمان بھی رہ جائیں گے۔ دین اسلام کی روشنی میں ایسا کرنے والا شخص اسلام میں پورا داخل نہیں ہے، اسلام کے حقوق اور اسلام کے معمولات کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا۔ اور پھر حضور نبی رحمت شفیع الامم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس چیز کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اسے لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اب جو صاحب حیثیت ہوگا، جو مال جس بندے کا اس ناج پر پہنچے گا کہ فرضیت زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی، تو وہ پھر زکوٰۃ ادا کرے گا، لازمی کرے گا، اور انکار کرے گا تو کافر ہوگا، جان بوجھ کر نہیں دے گا تو گناہ گار کہلائے گا۔ اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بڑی اہمیت دی ہے، چونکہ رکن عظیم ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ ادا کرنے کی برکتیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اب یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر وسعت رزق کا ذکر ہوا، تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں رزق کی میں برکت لکھ دوں گا، ان کے لیے وسعت لکھ دوں گا۔ کیوں؟ کہ وہ رب سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ دینے والے کو متقی قرار دیا، تقوی کی اساس اور تقوی کی بنیاد اللہ وحدہ لا شریک نے قرار دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، یعنی جو ہم نے اہل ایمان کو رزق دیا ہے، اس ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، دین اسلام کی آبیاری کے لیے، غریب یتیم اور مسکین کی بحالی کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ کون ہوتی ہیں؟ وہ متقی ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے والے کو اللہ پاک نے کامیاب قرار دیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اب ہم لوگ تو یہ تصور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوگا، رب فرماتا ہے کہ نہیں، مال کم نہیں ہوگا بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا، زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر برکت آئے گی، زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر وسعت آئے گی، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، یعنی کامیاب ہو گئے، جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا، زندگی کا مقصد تھا، وہ پورا کر گئے۔ کون لوگ؟ ایمان والے۔ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ، الذین هم
فی صلاۃ خاشعون، ڈرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر، خشیت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے، ہر برائی سے اپنا ناطہ اور تعلق توڑ کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے، بدعمالیوں سے، غلط کاریوں سے، جو بھی بری چیز ہے اس بری چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور بیہودہ باتوں کی طرف نہیں جاتے، اور وہ زکوٰۃ دینے والے اچھے کام کرتے ہیں۔ یعنی گویا پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینا ایک بہت عظیم فعل اور عظیم کام ہے۔ آج ہم لوگوں نے، بدبختی ہماری کہ ہم نے نیک اعمال کو ترک کر دیا، بدعمالیوں کو اختیار کر لیا، رب کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا، خشیت ختم ہو گئی، نماز کو چھوڑ دیا، روزے کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا اور خیرات کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج ہماری زندگی کے اندر بھی برکتیں ختم ہو گئی، ہمارے رزق کے اندر بھی برکتیں ختم ہو گئی، اور ہمارے معمولات کے اندر اخلاص، محبت اور پیار کی رونقیں بھی ختم ہو گئی۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ یعنی اللہ پاک یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے اس بندے کی مدد کروں گا جو میرے دین کی مدد کرے گا۔ اب دین کی مدد میں سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں، دین سمجھ کر بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، اور زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات ادا کریں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرمایا رہا ہے کہ بے شک میں ضرور اس کی مدد کروں گا جو دین کی مدد کرے گا، اور بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالی قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دے دیں، یعنی زمین میں طاقت دے دیں، تو وہ نماز قائم رکھیں، نماز کو برپا کریں اور زکوٰۃ دیں اور بلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کو سر انجام دیں۔ یعنی اللہ فرما رہے کہ جس کو میں بادشاہ بنا دوں، جس کو میں طاقت دے دوں، تو وہ کیا کرے؟ وہ دین کی مدد کرے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے میں غالب ہوں، طاقت والا ہوں، حکمت والا ہوں، لیکن یہ نظام دنیا بھی رب وحدہ لا شریک چلا رہا ہے۔ اور ساتھ فرما رہا ہے کہ میں اگر کسی انسان کو اختیار دے دوں تو وہ انسان کیا کرے؟ وہ نماز کو قائم کرے، نماز کا حکم دے، زکوٰۃ کو ادا کرے اور زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرے، اور پھر ساتھ کیا کرے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، برائی سے روکے۔ تو اس کے لیے رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے میں اس کے لیے معاون ہوں، اس کا مددگار میں اللہ ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں جس کا کوئی دنیا دار معاون بن جائے، جس کا کوئی تھانے دار یار اور بیلی بن جائے، جس کا کوئی ایم پی ایم این اے دوست بن جائے، وہ دنیا میں رہتا ہوا پھولے نہیں سماتا۔ تو جس کا اللہ دوست بن جائے، جس کا اللہ معاون بن جائے، جس کا اللہ مددگار بن جائے، تو اللہ پاک پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور ہر برائی سے خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی
روکنے کی کوشش کریں۔ جب روکنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ کام پیغمبرانہ کام ہوگا۔ دین کی آبیاری کی کوشش کرنا، دین کو پھیلانا اور ہر برائی کا رستہ روکنے کی کوشش کرنا۔ آج بڑی بدبختی ہے، ہم برائی کے رستے پر بڑی خوشی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اچھائی کے رستے پر ہم لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ دنیا داری کے لیے ہم لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، دین کے لیے، نماز کے لیے، جمعہ کے لیے ہم لوگوں کو مسجد آنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اور مساجد کو تعمیر کرنا یہ خوش بخت لوگوں کا کام ہے، نیک بخت لوگوں کا کام ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مساجد کو کون سے لوگ آباد کرتے ہیں؟ ہر بندہ مسجد میں پیسہ نہیں دیتا، ہر بندہ مسجد کی خدمت نہیں کرتا، ہر بندہ مسجد آباد نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جگیردار لوگ ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے لیکن رب کے رستے میں دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان شرط ہے، یعنی آخرت سے ڈرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں، رب کی ذات پر یقین کرتے ہیں اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ رازق میرا اللہ ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے تو میں اس رزق میں سے خرچ کروں گا، زکوٰۃ کی شکل میں یا خیرات کی شکل میں یا مسجد آباد کرنے کی شکل میں، تو رب وحدہ لا شریک اپنے فضل اور رحمت سے میری مدد فرمائے گا، میرے رزق کے اندر وسعت فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ فرمایا نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی ان کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت والے ہو سکتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ان کو درجہ اعلیٰ عطا فرما دے، ان کو مرتبہ اعلیٰ عطا فرما دے، یہ رب کے قریبی ہو جائے، رب سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور مساجد آباد کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اب اس چیز سے ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینا ایک بہت ہی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا اللہ راضی ہوتا ہے کہ کسی غریب، یتیم اور مسکین کی جب انسان مدد کرتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق اور واسطہ مضبوط ہوتا ہے اور اسلامی معاشرے کو اجتماعیت ملتی ہے، فروغ ملتا ہے اور اسلام کا پرچم اونچا ہوتا ہے۔ دین کے احکام پر عمل کرنے سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے کے اندر تعلق استوار ہوتے ہیں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بندہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال اس جسم کی طرح ہے جس جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے، یعنی کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، ساری رات انسان کی آنکھیں بے قرار رہتی ہیں۔ تو فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والا اس جسم کی مثال ہو جاتا ہے کہ خود تو وہ کھاتا پیتا ہے لیکن دوسرے غریب اور یتیم اور مسکین کا بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خیال کر کے خود بھی رب کی رضا حاصل کرتا ہے اور معاشرے کو بھی اچھے رستے پر چلاتا ہے۔
اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور انسان کے دل کو طہارت نصیب ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے دلوں کے اندر بھی عداوت ہے، نفرت ہے، مالوں کے اندر بھی برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اعمال صالح دین اسلام کے جو احکام ہیں ان احکام کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے ایمان والے، جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کے بدلہ دے گا تمہارا رب تمہیں، اور رب بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہ چیز مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو رب کے لیے تم خرچ کرتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں صلہ دے گا، اس کا تمہیں رب وحدہ لا شریک اجر دے گا، اور رب وحدہ لا شریک بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ 100 میں سے 2.5 روپے نکال دیے تو پیچھے 97.5 رہ گئے، بلکہ رب کی ذات پر بھروسہ کرو، رب کئی عطا فرمائے گا۔ اور رب نے مثال قرآن مجید قرآن رشید میں بیان فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور فرمایا ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی مثال ایسی ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی اس سے 7 بالیاں اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہماری دیہاتی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم لوگ گندم کا ایک دانہ زمین میں رکھتے ہیں، اس میں سے 7 پودے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر ایک کے اوپر ایک سکے کے اندر کم و بیش رب فرما رہا ہے 100 دانے لگتے ہیں، اور فرما رہا ہے ساتھ یہ بھی کہ رب چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے۔ تو یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، رب فرما رہا ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے دل میں یہ نہ رکھا کرو کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، بلکہ وہ رب کی رضا کے لیے تم زکوٰۃ دے رہے ہو جو ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر ایک کے اوپر 100 دانہ لگاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ لگانے کی وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ تم اس رب کی ذات پر بھروسہ کرو تو دیکھو رب کتنی تمہیں برکت